ہیں مسئلہ ڈھونڈنا پڑھنے کی کتاب چلبدار نہیں، جو کہ روحانیت اور پیشوائی کے لیے اشد ضروری ہے. انشاءاللہ پیر صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ بات ایسی ہی ہے. سر جی آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کا مرشد وہ غیر شرعی عمل نہ آپ سے کروائے گا، نہ آستانے پر ہونے دے گا، اور نہ ہی شہد مزار کو سجدہ کروائے گا. آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ ایسی نسبت پر وہ کہنے والے کہہ گئے چوگ جناندی موتی اور چگ دے نہیں دانے. چوگ جناندی موتی اور چگ دے نہیں دانے، پیر جناندے کامل کو کمبلے بھی سیانے. جو ہے یا نہیں؟ ہاں، نسبت کا فیضان ہی بڑا ہے، ٹائم کے دامن میں گنجائش کم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے جب رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت جی رب بن جاتا ہے ذاکر، مصطفیٰ بن جاتے ہیں مذکور. تینوں سمجھ آئیو کہت کیا تھا سبحان اللہ. رب بن جاتا ہے ذاکر، رب بن جاتا ہے ذاکر. یہ تو حضرت میری آپ کی خوش قسمتی ہے. ہم میلاد کی محفل کا جلسہ کروا کر اور ذکر میں آ کر مصطفیٰ کے پیچھے گیت گا کر ہم مصطفیٰ کی محبت میں یوں کرتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر. اچھا لوگ جگہ سنا جوان اچھا دے لہراتے اکھر نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. دکھ لگتا پیا جڑے جوان ہاتھ نہیں چاہتے. میرے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے 3 بیٹے ہیں جو چھوٹے ہیں. خدا کی عزت کی قسم روزانہ نور والا سناتا ہوں. جھوم کر کیا بات ہو گئی. اگر وہ آج کل تو معاملہ ہی بڑا خراب ہے. ولی دی حقائق بیان کرو نا، شان کرامت بیان کرو، وہ فیس بک سے تھلے لکھ سکتے ہیں کہانیاں. کمزوری ہماری اپنی. آپ اپنے جلسے میں، اپنے ذکر مصطفیٰ میں، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بیٹھ کر اتنی تکلیف نہیں کر سکتے. ان کا آپ نے دفاع کیا کرنا ہے. میں ایک اور موقع دیتا ہوں، حضرت کی اجازت سے توجہ ہے. ہر سنی کہے گا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے 2-3 تقریریں روزانہ کرتا ہوں. ہاتھ میں ہے ابھی تک تھکا تو نہیں ہے. ہمیشہ تک رہے گا. اب دیکھیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ خدا کا ذکر کرنا والے جو ہے نا وہ رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پر مصطفیٰ کا ذکر کنٹینیوس پروسیس. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کنٹینیو رہے گا. کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں. ہاں ہم البتہ مخلوق خدا اپنی کامیابی، اپنی کامرانی کے لیے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں. اب سنیں حدیث پاک. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل روح الامین حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ کریم فرمانے لگے تو ہی بتا دے. تو
हुई, इसका मतलब नहीं है बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, डेफिनेटली पता था, पर सुनना उसकी जुबान से चाहते थे, बताना बिगड़ना। जो नबी अलिफ लाम मीम का मतलब जानता हो, जो ये फरमाता हो अलिफ दो अलिफ दो अलिफ दो, मैं जान गया। इधर हाथ जोड़ कर रख की है, अरब दे चाचा, काबे दी हाजा, नबियां दे चाचा, गरीबा दी चाचा, मर्द दे लहदा सरदारा, मक्का गमगारा, मदनी मनकारा, सारिक दे अमीना, दुर्रे यतीमा, मरफाना, लक जिक्र करे ताज वाले, सुभान अल्लाजी असरा के मिराज वाले, मवायत के गो अले यरीद अल्लाह में तैयब और ताहिर खानदान वाले महबूब कैसे जान में फरमाया, ये मेरे खुदा और मुस्तफा का मामला है, ये मेरे खुदा और मुस्तफा का मामला है। बंदा नवाज आप जानते हैं कि रब ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया है। करीम फरमाने लगे जिब्राइल जो ही बता अर्ज करता है, बंदा नवाज रब फरमाता है जिक्रों का जिक्री, जिक्रों का जिक्री, जिक्रों का जिक्री, महबूबा तेरा जिक्र मेरा जिक्र है, तेरा जिक्र बोलो बोलो तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। पर मैंने अल्लाह के कदम चूम कर अर्ज की, या मुर्शिद है मेरे रूहानी पेशवा, कुछ इस कुरान पर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ खुदा 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 करते हैं, खुदा को मानते हैं, मुस्तफा को मानते नहीं। तो फरमाया गया शेख मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अपना नाम इतना बुलंद नहीं करवाना चाहता जितना अपने यार का नाम बुलंद करवाना चाहता है। रब फरमाता है प्यारे मोहम्मद ये जो तेरे पास आ गए हैं और कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम कलमा पढ़ चुके हैं, इन्हें बता दे मैं युतीउर रसूला फक़द अता अल्लाह, रब को वही मान पाएगा, रब को वही जान पाएगा, रब की बारगाह में वही कहलवाएगा जो मोहम्मद के दर से होकर आएगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। पूरा अर्ज पर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, पर ऐसा ही अलामा साहब ऐसा ही है, ऐसा ही है, पर मुस्तफा को नहीं मानते। ये जो डंगर है वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो ज़ईद सारा तो नहीं है, जो दरिया की पगली साइड वाले कमी इधर तो या रसूल अल्लाह कहने वाले रगीबे भी अल्लाह अकबर कबीर। हमसे बढ़कर अमन पसंद कौन है? मुट्ठी भर है ने ज़ईद, वो तो चिन्होट दी अच्छी मुस्लिम कलूनी निकलती तो उन्होंने बेफा छड़ना नहीं, पर मदीने वाले का हुक्म भी तो वजह है। इससे बड़ा अमन क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जितने मुसलमान अमन वाले हैं तो है ही नहीं है। बताओ, ये अलग बात है कि अपने भाइयों का अपने प्यारों का खून चूसना शुरू कर दे वम्पायर बनकर, लेकिन जो तालीमात हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयस्सर आई है, मेरे करीम ने फरमाया कामिल मोमिन है ही वो जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहा। हाँ, और जहाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो अलाउ ही नहीं किया गया, उसे तो कंडेम्ड किया गया है। कब किया गया? हमारे कितने जो सिलेबस है, जो करिकुलम ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से तो वो स्कूल वो कंसेप्ट ही निकाल दिए गए, वो जहाद के चैप्टर ही खत्म कर दिए गए, इसके मुस्तफा के चैप्टर ही खत्म कर दिए गए। अलमिया ये है जिस मुसलमानों के सिलेबस, मैं पीएचडी एजुकेशन में हूँ, मैंने इस्लामियात में भी कर रखी, लेकिन बात समझने वाली ये है जब हमारे बच्चों को ही नहीं पता चलेगा रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है। हमारे पास घरों में तो इतना टाइम ही नहीं। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे जिम्मा है, जो तुमने अपने बच्चों को सिखानी है। क्या क्या? मेरे करीम ने फरमाया अपने बच्चों को मेरा इश्क सिखाओ। अल्लाह करे मैं अगर आपसे सवाल करूं तो सभी बाप, हर बाप कहे मैं रोजाना हजूर की अजमत की एक बात अपने बच्चों को सुना कर सुनाता हूँ।
میں بھی کروڑوں سلام کروں گا اور 20 صاحب سے بھی کہوں گا روز میں ایک دفعہ سلام کر دیں. میرے دین نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو قرآن سے سکھاؤ, میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ. بتاؤ کتنی ہم نے یہ رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے نبھائی. حضرت جی نبھائی. اگر ہم اپنے بچوں کو اشاق بناتے, عشق مصطفیٰ کا چیپٹر سکھاتے, یہ مرزا جیسے کمینے کبھی نام انہیں اپنی باتوں میں لگاتے رہتے. سکھایا میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے مجھے بڑا پتا. میں ایک دفعہ لیکچر فرسٹ ایئر کی کلاس کو دے رہا تھا, میں ان سے پوچھ لیا تھا جی ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ واٹ از دا لاسٹ پروفٹ ہوڈ شپ آف آلمائٹی اللہ کی پروفٹ. یقین مانے روح کا آپ خاموش ہے نا, ٹوٹلی خاموش. ان میں سے چند بچوں کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ یہ بتا پاتا کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے. میرے بچے کو کوئی کہے گا کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا؟ کوئی نہ. ہم نے سکھائی تو کیمسٹری, ہم نے سکھائی بایولوجی, ہم نے سکھائی بچوں کو انگریز بنا دیا. انگلش اتنی آتی ہے پھر قرآن سن لو. ایک انگلش ٹیچر کو آپ ہزاروں کے حساب سے ٹیوشن دیتے ہیں اور اسی گھر میں علامہ صاحب آئے نا بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے, 1500 2000 2500 بڑا نہیں, زیادہ کا نہیں, اللہ کا قرآن. میں کیا اللہ تیرے ہدایت دے وے. انگریزاں چھٹیاں بھی لکھی ہوئی کتاباں سکھاون واسطے 6500 ایک سبجیکٹ کا دینا ہے, اتنے 6000 دینے لگے. موت ہوتی. ہم نے اپنی ترجیحات ہی بدل لی. بتاؤ نا سر, سکھایا ہے ہم نے. وہ میں اپنے بچوں کو نا حدیث نعمت کے لیے میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں. میرے بیٹے بڑے کا نام ہے محمد ابو بکر بلال, چھوٹے کا نام ہے محمد حسین عمر. سبحان اللہ. الحمدللہ. سانسوں کا تو پتہ نہیں, سبھی ایوری ون از ٹو ڈائی, سونا رات لیٹر, ہر ایک نے مر جانا. کوئی پتہ نہیں کب مرنا ہے. ڈیتھ ہیز نو کیلنڈر, کوئی کیلنڈر نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی کنفرمیشن نہیں کہ کب ہم نے چلے جانا ہے. پر بچوں کو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے نا, ان کو عشق رسول بنائے گا نا. جب تک زندہ رہیں گے مصطفیٰ کے نعرے لگائیں گے, مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتے رہیں گے. تیری اور میری قبر میں دور مت کر ادھرتا ہی رہے گا. ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو جی سکھانے کے لیے. وہ ہم نا سر آپ ادھر سے گزرے ہوں گے, ہمارا جو چنیوٹ ہے نا اس کے بیچ میں ایک دریا بہتا ہے. دریا کے ساتھ وہ خنزیر رہتے ہیں مرزائی. کائنات عالم میں اگر کوئی غلیظ ترین خنزیر سے بھی اگر کوئی برا شخص ہے نا تو وہ مرزائی ہے. میں ایسی باتیں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا جس کی ہاں کوئی عزت, ہم اپنی عزت اپنی آبرو کے لیے ایوری تھنگ کو سیکریفائس کر دیتے ہیں, ہر چیز کو ہم قربان کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایسے عزت کی کمینے اپنی عزتوں کو پیش کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو جھوٹے ہو نا ان پر لعنت بھیجو, جو جھوٹے ہو نا ان پر لعنت بھیجو. تو پتہ یہ چلا نا جھوٹوں پر لعنت بھیجنا بھی ثواب. ہم نے سکھایا ہی نہیں. میں ٹاپک سے باہر جا رہا ہوں. اگر اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے ہر باپ نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا ہوتا, بیٹا جس نبی کا دور میں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے اتنی پاور, اتنا اختیار, اتنا علم, اتنی کمالات, اتنے معجزات دیے ہیں. بیٹا تو اگر یہ چاند کو اشارہ کرے نیچے آ جائے گا, بچہ کہے گا بابا دیٹ از امپاسبل, یہ ناممکن ہے. تو وہ کہے گا بابا تو اس جانو تھلے لا سکتا ہے. پھر وہ تو وسیع میں تو بھی لانا تھا نہیں, پر میرا پترا جنگا نا چھوڑ کے اٹھے چمنا ہے. وہ اشارہ کرے گا چل قلم چمے تھلے آنا ہے. یہ میں آپ کو ٹرکس دے رہا ہوں. کبھی اپنے لان میں, اپنے گھر میں, اپنی گھاڑی, اپنے مرغے, اپنے کھیت کھلیان میں بیٹھا ہو نا تو بیٹے اسی بیٹے کو چھوٹے کو کہنا بیٹا وہ جو درخت ہے اس کو بلا کر لا. بیٹا جائے گا درخت کو شاید کہہ دے کہ تینوں میرا ابا سچا ہے. بات سمجھے اور دل میں جگہ دیجیے گا. حضرت جی بھائی صاحب وہ جا کر کہے گا, واپسی پر آ کر کہے گا بابا میرا تو کہا نہیں مانتا. اسے کہنا بیٹا مانتا تو میرا بھی نہیں, پر جس زہرا کے بابے کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر کہہ دینا اے درخت آ جا, اے درخت آ جا, اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدم چومنے آ جاتا ہے. پھر تیرا بیٹا پوچھے گا ہمارا نبی
کتنا پاور کھول تو پاور کی بات کرتا ہے. اگر تو انڈسٹری ٹریک یا کچھ پڑا ہوا ہے نا, بتانا سب سے ہاٹ سٹار کون سا ہے, گرم ترین ستارہ کون سا ہے, تو تجھے پتہ چلے گا سورج ہے. میں جتنا بھی بڑا ہے نا, ہماری کتنی زمینیں 1 کروڑ یا 1 لاکھ کے قریب ہماری زمینیں ہوں, سورج کا پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کو بتانا میرے بچے, جو نبی ہمارا نبی ہے نا, وہ انگلی کا اشارہ کرے نا, ڈوبا ہوا ساتھ سورج واپس مڑاتا ہے, ڈوبا ہوا سورج واپس مڑاتا ہے. اور اس نبی پہ, نبی کے میلاد پر کوئی اعتراض کرے جس نے پیدا ہوتے ہی رب ہم نے امتی کہا ہو, پیدا ہوتے ہی رب ہم نے امتی کہا ہو, کوئی ایسا مقام بتا, کوئی ایسی جگہ بتا جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں ادا کی ہو. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے, شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جان لگاتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت سری الفاظ میں فرما رہے ہوتے ہیں, میرے مولا میرے پیارے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کی بخشش فرما دے. حضرت سیدنا فضل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا ظہری وصال ہوا, میں نے لب ہلتے ہوئے محسوس کیے, کان لگایا تو لبوں پر ایک ہی ترانہ, ایک ہی دعا, ایک ہی استدا تھی. استدا کیا تھی؟ میرے مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میرے مولا ان گناہگاروں کو بخش دے. اگر پیارے نبی نے, ہمارے آقا مولا نے ہمیں اتنا یاد رکھا ہو, تو ہم اس نبی کو یاد رکھنے کے لیے کسی